بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک پاکستان کے حالات دن بدن فقدان کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے حالات دن بدن مہنگائی کا طوفان ابھرتا جا رہا ہے، اور غریب عوام کے لیے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے 3 ٹائم کا کھانا کھانا تو دور کی بات ہے، 1 ٹائم کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے عیاشی کی وجہ سے اور ان کے جو اخراجات ہیں ان کی وجہ سے ہماری غریب عوام، ہمارے بہن بھائی جو کہ رمضان المبارک کے دنوں میں دن ٹائم روزے رکھیں اور رات ٹائم اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے آج ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوں اور دن کو روزہ رکھیں، رات کو اس کی عبادت کریں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے آج ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مسجد کا رخ کریں، ہم آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، لیکن حضرت صاحب آپ حالات دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں نے کس طرح کا انداز بنا رکھا ہے ملک پاکستان کا، کہ جو قوم اس ماہ مقدس کے اندر روزے بھی رکھے، عبادت بھی کرے، لیکن اس قوم کو آج آٹوں کے لائنوں کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے قوم کو کہ ہمیں کس طرف آنا چاہیے اور کس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ملک کے پاکستان کو بہترین کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے ہمیں کس طرح کی جدوجہد کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سلیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی ذکر کیا مہنگائی کے بارے میں کہ آج ملک پاکستان میں مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ آج غریب ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج جس مسلمان کو، جس پاکستانی کو، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مسجد میں جا کر اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا چاہیے تھا، اپنے گناہوں کے توبہ کرنی چاہیے تھے، رب کے ہاں سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا، جس بہن کو گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دینی چاہیے تھے، روزے رکھنے چاہیے تھے، اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کرنا چاہیے تھا، آج وہ مرد، وہ بہنیں روڈوں پر در بدر ہو رہی ہے ایک آٹے کے تھیلے کے لیے۔ ان عورتوں کی ایک آٹے کے تھیلے کے لیے ان کی عزت پامال ہو رہی ہیں، اور آج نوجوان، بچے، بزرگ، بڑے سب روڈوں پر در بدر ہو رہے ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے۔ تو حضرت صاحب اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ملک پاکستان اس قدر دلدل میں کیوں پھنس گیا ہے۔ آخر ملک پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہونے کے باوجود، اتنی معدنیات ہونے کے باوجود، ایشیا میں سب سے بہترین جو ہمارا خطہ ہے، سب سے بہترین خطہ ہے وہ ہمارا ہے، اس کے باوجود بھی ملک پاکستان اتنا پسماندہ کیوں ہو چکا ہے؟ اس کے باوجود ملک پاکستان کی معیشت کیوں دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے؟ 2016 میں امریکن کا ایک ادارہ، اس کی رپورٹ آئی تھی کہ جس طرح پاکستان کی معیشت جا رہی ہے تو 2030 تک ملک پاکستان کی معیشت دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بن جائے گی، اور 2050 تک پاکستان کی معیشت 10ویں نمبر پر آ جائے گی، 16ویں نمبر پر ملک پاکستان کی معیشت آ جائے گی۔ یعنی اس وقت، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی۔ تو جب سے عمران خان صاحب آئے، ان کی جب حکومت آئی تو ملک پاکستان کی معیشت دن بدن تنزلی کی طرف جا رہی اور ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ تو حضرت صاحب اس کا پس منظر یہ ہے کہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس بنیاد پر بنا اس بنیاد کو یہاں پر قائم کرتے، اس بنیاد کو یہاں پر مضبوط کرتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ آج اگر ہم یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں، تو کیا ہندوستان میں ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں تھی؟ بالکل میسر تھی، یہ چیزیں تو ہمیں وہاں بھی میسر تھی۔ پاکستان تو اس لیے آزاد ہوا تاکہ یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے، تاکہ اسلام کی یہاں پر نمائندگی کی جائے، تاکہ جہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہوگا، جہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا کہ جب پاکستان بننے لگا تو وہاں پر لاکھوں لوگوں نے قربانی، ماؤں نے اپنے
گود میں لیے وہ بچے دریاؤں میں ڈال دیے ہیں، اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسلام ریاست کو قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جی لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایک ایسا نظام قائم ہو کہ جہاں پر ہر ایک کو انصاف مل سکے، یہاں پر عدل کا نظام ہو، قانون بہتر ہو، انصاف کا نظام بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اپنے پیچھے ہندوستان میں کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر آئے صرف اس مقصد کی خاطر اس ملک میں کوئی اچھا نظام آئے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ آج اس وجہ سے یہ قوم در بدر ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہے کہ یہ اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں بیچا گیا نا، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ پاک، اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے رب، کہ جب اللہ کے نبیوں کو تم بازار میں بیچو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا ضرور دے گا۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں صرف بولی لگی تھی تو اللہ کریم نے مصر پر 7 سال قحط سالی فرما دی، مصر 7 سال قحط سالی کی زد میں رہا۔ تو یہاں پر پھر یہاں تو ملک پاکستان ہے، یہاں تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے آئے دن کبھی توہین کی جاتی ہے، کبھی ان کی رسالت پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے اہل بیت پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو کبھی قرآن مجید میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، کبھی قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو جب ایسا عالم ہوگا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برداشت کرے گا کہ اس کے نبیوں کی توہین، اس کے نبی کی توہین ہو، اور اس کے قرآن مجید کی توہین ہو، اس کے قرآن کی توہین ہو، اور اپنے اس کے بندے راہ سے ہٹ جائیں، شیطان کے راستے پر چلنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ جس طرح سابقہ قومیں پر عذاب نازل ہوئی نا، ٹھیک ہے، سابقہ قومیں ناشکرہ تھی، کئی ایسے قومیں گزری جو ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، چاہے وہ ٹڈیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ خون کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمین الٹنے کی صورت میں ہو، تو چاہے وہ کیا کہتے ہیں بادلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ طوفانوں کی صورت میں ہو۔ تو جب یہاں اس ملک میں جب آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش نہیں کریں گے، نظام مصطفیٰ کا نظام یہاں پر قائم نہیں کریں گے، جب آپ شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کا نظام یہاں پر لاگو کریں گے، تو پھر یقیناً یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ عذاب ہی ہے کہ آج ایک مسلمان ایک آٹے کے تھیلے کے لیے ترس رہا ہے، ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، ایک کہتے ہیں کہ جیسے عوام ویسے حکمران، ٹھیک ہے، جب تک عوام نہیں سدھرے گی اس وقت تک یہاں پر صحیح حکمران آپ پر مسلط نہیں ہوں گے۔ آج ہم خراب ہیں، ہمارے میں کئی خرابیاں موجود ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سزا دی کہ اس نے ہم پر 2 نمبر حکمران مسلط کیے ہیں، انگریزوں کے غلام ہم پر مسلط کیے ہیں۔ جب یہاں پر ہم ٹھیک ہوں گے، میں خود ٹھیک ہوں گا، آپ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، جب ہر بندہ ٹھیک ہوگا، ہر بندہ اپنے کام کو پہچانے گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اچھے حکمران نازل کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اور نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کریں۔ حضرت صاحب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے افغانستان، ٹھیک ہے، وہاں کے میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یقین مانے کہ دل خوش ہو گیا کہ دیکھیں نا، اسلام کا نظام اور کفر کا نظام زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں آٹے کے توڑے ایک تیلے کے لیے روڈوں پر در بدر ہو رہی ہیں، لیکن افغانستان میں میں قربان جاؤں ان مجاہدین پر کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد سے پورے گٹو بنا کے رکھے، جس میں سے آٹا، گھیو، دال، چینی، جو ضروریات زندگی ہیں، ایک گٹو بنا کر تو انہوں نے لائن میں ہزاروں کی تعداد سے پورے کھلے میدان میں رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر باپردہ خواتین آ کر ایک تھیلا اٹھا کر لے گئی، اپنے گھر کے لے گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو وہاں کے اس کی جو فوج ہے، افغانستان کے جو فوج جو مجاہدین ہیں، وہ اپنے کاندھوں پر راشن لاد کر تو ایک گھر تک پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کی اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے کہ جب آپ نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بیوی کی بھی عزت محفوظ ہوگی، آپ کی بہن کی بھی عزت محفوظ ہوگی، آپ کی ناموس بھی محفوظ ہوگی، اور آپ کو آٹا بھی ٹائم پر ملے گا، گھر بھی آ کر ملے گا، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاندھوں پر لاد کر گھر جایا کرتے تھے۔ تو آج افغانستان کے مجاہدین نے اس بات کو دوبارہ ایک مرتبہ قوم کے سامنے لا کھڑا کیا، ہاں، دوبارہ دہرائی اس چیز کو، دوبارہ اس کی یاد تازہ کی ہے
کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان، بڑے بڑے نوجوان، بہترین خوبصورت فوج کے لباس میں ملبوس، اپنے کاندھوں پر راشن لدے ہوئے اور ایک گھر گھر میں جا کر دے رہے ہیں۔ تو اس ملک میں تب تبدیلی آئے گی جب یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ جب تک یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا تو اس وقت یہ قوم در بدر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی معیشت کو بہتر سے بہتر فرمائے، اور اللہ کریم اس ملک کو بہتر حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔